آج بھی انشاءاللہ ایک تحفہ دوں گا، جیسے میں ہر مجلس میں ایک تحفہ دیتا آ رہا ہوں۔ ایک تسبیح ہے، معصومین نے ہر کارنر آف لائف کو کور کیا، ہماری ایک ایک تکلیف کا علاج ان کے پاس ہے۔ یہ 4 تسبیح ہیں، یا تو ایک ایک کر کے پڑھے یا چاروں کو ایک ساتھ پڑھے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ یا تو 3 صلوات شروع اور آخر میں 3 صلوات، یا پھر 7 صلوات پہلے 7 صلوات آخر میں۔ اس کو زیادہ علماء بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ 7 اور 7 ہوتے 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کے ایک 100-200 کلومیٹر دور پہ ایک جگہ کا نام ہے تبوک، جو سعودی ہو کے آئے انہیں پتا بھی ہے۔ تبوک میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، وہ دشمن حیدر کرار تھا۔ وہ چاروں طرف سے سنتا تھا علی یہ اس طریقے کے، علی نے یہ فتح کیا، علی نے یہ فتح کیا، علی نے یہ فتح کیا۔ اسے حسد ہو گیا۔ حسد بڑی بری بلا کا نام ہے۔ حسد سے سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑتا، آپ ہی جلنے لگتے ہو۔ حسد وہ جہنم ہے جس میں آپ اپنے آپ کو ڈال رہے ہو۔ وہ تو جہاں ہے وہاں ہے، جتنا خوش ہے ویسے۔ بعض لوگوں میں عجیب مینٹالٹی ہوتی ہے، ارے ماشاءاللہ آپ نے بہترین گاڑی خریدی بھائی، نیا گھر بن، کیا خاک خریدی، اس کو دیکھو اس نے 2 مکان بنائے، مجھ سے بڑی گاڑی۔ اچھا وہ اس کا کام، آپ کو بھی تو آئی ہے۔ اپنی نعمتوں سے جو خوش نہیں ہو اسے حاسد کہتے ہیں۔ حسد ایک بری بلا کا نام ہے۔ تو عزیزان محترم، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، مولا متقیان نے ہمیں بتا دیا کہ انسان کو کیسے جینا چاہیے، اور جو علی کی زندگی کو دیکھ لے، حسد کرنے والے حسد کرتے رہے۔ اب اس بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے مولا کائنات کے لیے ایک تصویر بنا لی کہ مولا جو ہے، علی جو ہے بہت بڑے بہادر کا نام ہے۔ کبھی کبھی ہمارے سے بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ خیبر پہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، خندق پہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کو نہ بیان کرتے ہیں نہ سنتے ہیں جو اصل مقصد ہے تبلیغ کا۔ میں یہ نہیں کہتا خیبر خندق بیان نہ کرو، بے شک کرو، علی کی شجاعت کا ذکر ہونا چاہیے اور واجب بھی ہے، لیکن جنگ کی کس لیے؟ مقصد اس کے پیچھے کیا ہے؟ اپنی بہادری کا اظہار کرنا تھا یا اللہ کے لیے تھا؟ ارے جو سورج کو پلٹا سکتا ہو، چاند کو 2 کر سکتا ہو، ستارے کو اتار سکتا ہو، خیبر کا در اکھاڑے تو کیا ہے؟ خیبر کا در مولا کے لیے کیا چیز ہے؟ تو عزیزان محترم، وہ تو ہمیں دکھانے کے لیے مولا نے بتایا تھا۔ دیکھیے ایک عیسائی ہے، اس نے مولا کے جب ہسٹری پہ ریسرچ کیا، اس نے ایک سوال کیا، علی نے خیبر اکھاڑا تھا اور یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا سوائے علی کے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر اس پہ سوار ہوا، ادھر سے ادھر پار کرتے رہے، اس کے بعد خیبر کے در کو انہوں نے پھینک دیا، کہاں گرا آج تک پتہ نہیں۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے، وہ کہتا ہے کہ ہر چیز اتنی دور تک جاتی جتنی طاقت ہے۔ مسلمان نہیں ہے لیکن مولا کے اس کمال کو جانتا ہے۔ ایک بچے سے آپ کہیے پتھر پھینکے، ایک تھوڑی دور تک جائے گا، آ جائے گا۔ ایک جوان پھینکے، اس سے دور تک جائے گا جہاں تک اس کی طاقت کی حد۔ وہ کہتا ہے کہ مولا کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، آج تک وہ جا ہی رہا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اب اس بادشاہ نے سوچا یہ پہلوان ہے تو پہلوانوں کو بلاؤں، ساری دنیا میں انویٹیشنز بھیجے، دنیا کے پہلوان، چائنا سے، جاپان سے، حبش، افریقہ سے، یورپ سے، ہندوستان سے، ایران سے، سب جگہ سے پہلوان آئے۔ 400 پہلوان پہنچے، اکھاڑا سجایا گیا، 400 کو ڈیوائیڈ کیا گیا، 200 سے لڑے، جو جیت گئے انہیں رکھا، جو ہار گئے انہیں واپس بھیج دیا۔ پھر 200 کو 100 سے لڑایا، پھر 100 کو 50 سے لڑایا، پھر اس کے بعد 25 سے، اس طرح سے آخر میں ایک پہلوان بچ گیا جو سب کو ہرا چکا تھا۔ اس کا نام تھا فتح، حبشی تھا، افریکنس میں طاقت بلا کی ہوتی ہے۔
کہا کہ تو اس وقت پوری دنیا کا مانا ہوا سب سے بہترین پہلوان، سب کو تو نے ہرا دیا، لیکن میرا مقصد ہے تو صرف انعام چاہتا ہے یا میری حکومت چاہتا ہے؟ اب فتح نے کہا آپ کی حکومت آپ دے دو گے؟ کہاں، میں میری بیٹی سے بھی شادی کر دوں گا، میری حکومت تیرے حوالے کر دوں گا، میری ایک خواہش ہے۔ کہا کیا ہے؟ علی کا سر لا۔ کہا ٹھیک ہے ابھی جاتا ہوں۔ کہا اکیلے نہ جانا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا وہ ہم جیسے نہیں ہیں، دشمن ہے، یہ کیسے مسلمان کہتے رسول ہم جیسے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد کہ جا کے لے آ، لیکن تنہا نہ جانا، بہترین پہلوانوں کو چننا اپنے ساتھ، جس میں اس کا بیٹا بھی پہلوان تھا، اپنے بیٹے کو بھی لیا اور دیگر پہلوان، کل ملا کے 11 پہلوان چلے۔ مدینہ جب پہنچے تو مدینہ کے باہر صبح کا وقت تھا، ٹینٹ لگایا انہوں نے، کہا نئی بستی ہے، کل جائیں گے دن جب چڑھ آئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ بیٹھے تھے سوچ رہے تھے، چرچا علی کی ہو رہی تھی کہ کیا بات ہے، راجہ نے 11 کو بھیجا ایک سے لڑنے کے لیے، کوئی تو بات ہوگی۔ اب ایک انکویزیشن جو ہوتا ہے نا، انہوں نے دیکھا کہ صبح ایک جوان رانا کندھے پہ بیلچا لیے ہوئے کھیتوں کی طرف جا رہا ہے کھدائی کرنے کے لیے۔ فتح نے کہا جوان ادھر آؤ۔ جوان نے پلٹ کے کہا مطلب تیرا ہے، تو ادھر آ۔ اچھا، پہلوانوں کا مزاج یا بمبئی کی زبان میں بھائی لوگوں کا مزاج عجیب ہوتا ہے، وہ کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اب آیا پہلوانوں کو غصہ، اتنی ہمت، آپ کو بلا رہا ہے۔ کہا صحیح تو کہہ رہا ہے، مطلب ہمارا ہے، چلو ہم جاتے ہیں۔ یہ پہنچے، کہا تم کہاں کے رہنے والا؟ کہا مدینے کا ہوں۔ کہا مدینے میں علی ہیں؟ کہا ہاں علی ہیں۔ کیسے لگتے ہیں؟ جیسے میں لگتا ہوں۔ نہ کتنے جوان ہیں؟ کہا جیسے میں جوان ہوں۔ ہائٹ کتنی؟ جیسے میری ہے، ہر چیز۔ اب بیٹے نے کہا بابا جب ہر چیز علی جیسا ہے، 2 ہاتھ پہلے اس سے کر لیتے ہیں، پتا تو چلے گا کہ علی کی طاقت کیا ہے۔ کہ آئیڈیا از ناٹ بیڈ، دیکھتے ہیں کیا لڑو گے؟ اب جوان نے کہا ارادہ تو میرا نہیں تھا، لیکن جو خواہش کرتا ہے میں پورا کرتا ہوں۔ کس سے لڑنا چاہتے ہو؟ تلوار سے لڑو گے، نیزے سے لڑو گے، بھالے سے لڑو گے، تیر سے لڑو گے؟ نے کہا تو جس سے لڑنا چاہتا ہے تو لڑ۔ کہا آپ کے پاس تو صرف بیلچا ہے؟ کہ یہ بھی تیرے لیے نہیں ہے۔ اب ایک پہلوان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ اتنا بھروسہ اپنے طاقت پہ، جانتے ہو میرا نام فتح ہے؟ کہ ہوگا، اگر یہ بات ہے تو سنبھل جاؤ۔ کہاں حملہ تو کرنا۔ فتح کہتا ہے کہ میں نے تلوار چلایا، تیر چلایا، نیزے چلایا، وہ جوان بجلی کی طرح ایک طرف سے دوسری طرف، میرا ہر وار خالی گیا۔ جب میں نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان سمجھ رہا تھا، ہے اس جوان میں کوئی بات، کہ چلیے اب آپ حملہ کیجئے۔ اب فتح کہتا ہے اس جوان نے اشارہ کیا، فتح اٹھتا چلا گیا، ہوا پہ اٹھتا چلا گیا۔ اب وہیں پہ ہاتھ جوڑے، سرکار مجھے نیچے اتاریے۔ کہ کیا ارادہ ہے؟ لڑے گا؟ کہ میں آپ کے اشارے کے لائق نہیں ہوں، تو آپ کی تلوار کے سامنے میں کہاں ٹکوں گا؟ اتار دیجئے۔ اتار دیا، دوڑ کے جا کے پیر پکڑ لیے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ آپ سے بہتر استاد مجھے نہیں ملے گا، آپ مجھے سکھائیے سب کچھ۔ کہ ٹھیک ہے تو رہنا چاہتا ہے میرے پاس؟ کہ بے شک رہ جاؤں گا، آپ سے علم لینا ہے۔ کیا نام ہے تیرا؟ کہ میرا نام فتح ہے۔ کہ اگر میں تیرا نام کچھ اور رکھ دوں؟ کہ رکھ دیجئے، آپ کا غلام ہوں۔ کہ میں آج سے تیرا نام قبر رکھتا ہوں۔ یہ تھے جناب قمبر۔ قمبر کہتے ہیں عربی میں چکور کو، پرندے کو۔ قمبر نے کہا کہ سرکار
یہ نام مجھے کیوں رکھا پرندہ؟ کہ پرندہ کسی کا غلام نہیں ہوتا. آج سے تو میرے پاس رہے گا، میرا غلام بن کے نہیں، میرا بھائی بن کے. یہ ہے عطا، یہ ہے عطا اس گھرانے کی. اس طرح قمبر جن کے لیے ملتا ہے کہ حبشی تھے، بعض روایتوں میں تھا غلام تھے، مولا نے نام ہی ایسا دے دیا جس سے آزادی مل گئی. مولا نے کہا اب تو جا سکتا ہے. کہا نہیں جاؤں گا، آپ کی خدمت کرتا ہوں. 4 سال تک قمبر علی کے پاس رہے. اس کے بعد ایک دن کہا مولا آج اجازت چاہوں گا. کہاں جاؤ گے قمبر؟ میں نے تم کو بلایا نہیں تھا، تم آئے. جانا چاہتے تو جاؤ، میں نہیں روکوں گا. کہ نہیں، میں کچھ دنوں کے لیے جانا چاہتا ہوں. کہاں جاؤ گے؟ اس کے پاس جاتا ہوں جس نے بھیجا تھا. ٹائم دیکھیے ایسا دوڑتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. اگر 1 آدھ منٹ ادھر ادھر ہو جائے تو گھبرائیں گے تو نہیں نا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. بالکل بارڈر سے نعرہ آیا ہے. جب وہاں سے لگایا جا سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ مولا سلامت رکھے. تو اذان محترم یہ تھے قمبر. کہنے لگے مجھے ذرا جانا چاہتا ہوں اس کی مزاج پرسی کرنے کے لیے. کہا دیکھو بڑا مکار بادشاہ ہے قمبر. اگر تم کسی دھوکے میں پھنس جاؤ نا، گھبرانا نہیں، ایک بار مجھے پکار لینا. کہ مولا ٹھیک ہے، آپ نے اگر کہا ہے تو ریزن ہوگا. اسے کہتے عقیدہ. اگر وقت پڑے گا ضرور بلاؤں گا مولا. کہ چلے جاؤ قمبر. قمبر چلے. ادھر اسے پتا چلا 4 سال کے بعد فتح آ رہا ہے. اپنی فوج کو لے کے باہر نکلا ہے استقبال کرنے کے لیے کہ شاید سر لے کے آ رہا ہے. لیکن اب جو بادشاہ نے دیکھا یہ فتح ہے. کہاں؟ کہا اس کے چلنے کا ڈھنگ بدل گیا ہے. کہ کیا مطلب؟ نہیں پہلے ایسے چلتا تھا اب ایسے چل رہا ہے. مولائی کی پہچان یہ ہے. اکڑا نہ کیجئے، اکڑتے مردہ ہیں. زندہ اکڑتا نہیں ہے، مردہ اکڑتا ہے. اور علی کے چاہنے والے زندہ ہے، مر کے بھی زندہ ہے. یا 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 فتح یہ کیا ہو گیا؟ تیری بہادری کہاں چلے گی؟ کہ پہلے میں بہادر نہیں تھا، اب بہادر ہوں. کیسے کیسے؟ کہ بہادر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی بھی احترام کرتا ہے. اور میرے مولا نے یہ مجھے سکھایا ہے، غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا. کہ کون ہے تمہارا مولا؟ کہ وہی تو ہیں جن کا نام علی ہے. علی تمہارے مولا ہے یا میں نے تم کہے کے لیے بھیجا تھا؟ اسی لیے تو آیا ہوں. کس سے لڑنے بھیجا تھا؟ اب گھبرا کے جانتا تھا، قمبر کی بہادری کو دیکھ چکا تھا. جلدی سے پیچھے ہٹا، اشارہ کیا، جال پھینک کے جناب قمبر کو گرفتار کیا گیا. جناب قمبر گرفتار ہو گئے. بیٹے کو ساتھ میں لائے تھے، دونوں گرفتار ہو گئے. کہ دربار میں لے چلو، آج سزا ملے گی. دربار میں لایا گیا. قمبر مسکرا رہے ہیں. اس نے کہا کیا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ قمبر نے کہا علی کے چاہنے والے مرنے سے نہیں ڈرتے. اچھا یہ بات ہے. جلاد سے کہا چلو تلوار لے کے آؤ، اڑا دو ان کی گردنیں. جلاد چلا. ادھر بیٹے نے کہا مولا نے کہا تھا نا بابا. باپ اور بیٹے نے یا علی کا نعرہ لگایا. جیسے کہا یا علی، ایک نور چمکا. جلاد کے اور قمبر کے بیچ میں ایک نور چمکا. اب جو دیکھا تو علی کھڑے ہوئے. قمبر گھبرانا نہیں، علی آ گیا ہے.
قمبر نے کہا مولا جب آپ دل میں ہوتے ہو تو گھبراہٹ نہیں ہوتی، جب سامنے ہو تو کیسے گھبراؤں گا؟ اشارہ کیا، ایک مرتبہ جال کٹ کے گرا، اب وہ بادشاہ دیکھ رہا ہے، آپ ہی ہیں علی؟ کہا کہ ہاں میں ہی علی ہوں۔ آپ باکمال بھی ہیں، آپ نے جال کو گرا دیا بغیر چھوئے کے۔ قمبر نے کہا تو نے پہچانا ہی نہیں ہے، پہچانتا تو دشمن حیدر نہ ہوتا، دشمن حیدر نہ ہوتا۔ کہ اچھا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ کہ کیسا امتحان؟ کہ میرے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے، بڑی عقیق کی انگوٹھی، آپ اشارہ کریں یہ انگوٹھی ٹوٹ کے گر جائے۔ مولا نے کہا بھائی ستی بات۔ ایک مرتبہ انگوٹھی کی طرف دیکھا، تو نے سنا؟ انگوٹھی ٹوٹی اور گری، دو ٹکڑوں سے دو جھرنے نکلے، پانی کے فوارے نکلے۔ مولا نے کہا قمبر پی لو، اس سے زیادہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی کہیں نہیں ملے گا۔ قمبر نے پیا، کہا مولا کیا بہترین پانی، کتنا شیریں ہے، یہ بھی جلدی سے بڑا آگے۔ ہاتھ ڈالتے ہی جلا، منہ میں ڈالا تو اتنا کڑوا جس کی انتہا نہیں۔ ایک مرتبہ کہا یہ کیا ہے؟ تم کہتے ہو ٹھنڈا بھی ہے میٹھا بھی ہے، یہ تو گرم بھی ہے کڑوا بھی ہے۔ مولا نے کہا پانی جانتا ہے کون میرا ہے کون میرا نہیں ہے۔ رضان مطلب کیا قمبر چلو، جو کمال دیکھ کے بھی ہمیں نہ پہچانے وہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ دیکھتا رہ گیا، علی اپنے ساتھ قمبر کو لے کے چلے گئے۔ یہ تھے جناب قمبر، کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے جس نے اٹھتے بیٹھتے علی کی خدمت کی ہو۔ جناب قمبر ایک مرتبہ مولا کے پاس آتے ہیں، مولا میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں۔ کیا کہا؟ کہاں پیسے جمع کیے؟ کتنے؟ کہ 100 دینار ہے۔ مولا نے کہا قمبر تم نے جمع کیوں کیا؟ دیکھیے یہ میں ہمارے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مولا کا انداز تبلیغ ہے۔ کہ قمبر تم نے جمع کیوں کیے جبکہ تم جانتے ہو اس کے حقدار اور بھی ہیں، اور بھی ہیں، بہت سو کو اس کی ضرورت ہے، بہت سے بھوکے ہوں گے، بہت سے پیاسے ہوں گے، کچھ یتیم ہوں گے، کچھ اسیر ہوں گے۔ قمبر مجھے اچھا لگے گا اس کا استعمال اگر تم صحیح طریقے سے کر دو۔ قمبر فوراً جاتے ہیں، 100 کے 100 دینار بانٹ کے فقر کے ساتھ آ کے کہتے ہیں مولا جب میں جمع کر رہا تھا اس وقت ڈر رہا تھا کہ کہیں کوئی چوری نہ کر لیتے، اب بانٹ کے آیا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی۔ ایک مرتبہ مولا نے سینے سے لگایا، قمبر جو ہمارے بات پہ چلتا ہے اسے ہم بھی پیار کرتے ہیں، اللہ بھی پیار کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ مولا نے کہا قمبر لیکن میں دیکھ رہا ہوں ایک دن تمہیں میری محبت میں قتل کیا جائے گا۔ کہ مولا کتنی بار کیا جائے گا؟ کہ ایک بار کیا جائے گا۔ کہ مولا کاش مجھے 1000 بار کیا جاتا، اگر آپ کی محبت میں موت آتی ہے تو مجھے 1000 بار منظور۔ کہ قمبر تم اس وقت ضعیف رہو گے، بوڑھے ہو جاؤ گے، اور تمہاری ضعیفی کا فائدہ اٹھا کے دشمن جو آج تمہاری جوانی کی وجہ سے بول نہیں سکتا وہ بھی بہادر بننے کی کوشش کرے گا، بدترین انسان تمہیں مارے گا۔ قمبر نے کہا مجھے اس دن کا انتظار ہوگا۔ وہ دن آیا جب حجاج ابن یوسف نے، بڑا ظالم تھا، اس نے 1,20,000 شیعوں کو قتل کیا ہے۔ حجاج ابن یوسف اتنا ظالم ترین انسان تاریخ میں بہت کم ملتا ہے۔ اہل بیت کے دشمن اور قاتلوں پر وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک کہ کسی شیعہ کا سر اپنے سامنے نہ دیکھ لے۔ اس نے قید خانہ بنایا تھا جس کی کیپیسٹی 500 آدمی کی تھی، اس میں اس نے 5000 لوگوں کو بند کیا تھا، اور سفیکیشن سے سب کے سب مر گئے، کیونکہ قید خانے ایسے کھلے نہیں ہوتے تھے۔ اکثر قید خانے عربوں کے زمین کے اندر ہوتے تھے جس میں نہ کوئی کھڑکی نہ کچھ۔ خیر بہرحال کبھی اگر مختار نامہ پڑھنے کا کبھی موقع ملے تو آپ سنیں گے کیسے کیسے مظالم لوگ کرتے تھے۔ خیر یہ حجاج ابن یوسف جب 1,20,000 شیعوں کو قتل کر چکا تو کسی نے کہا کہ سب قتل ہو گیا اب تو کوئی نہیں ہے۔
کہا کہ آج میں کیسے کھانا کھاؤں گا، کیسے ناشتہ کروں گا، مجھے بھوک نہیں لگتی جب تک کہ میں کسی شیعہ کے سر کو نہ دوں۔ اتنے میں ایک ملعون کھڑا ہوا، اس نے کہا ابھی بھی ایک شیعہ موجود ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا قمبر۔ کہا یہ قمبر کون ہے؟ کہا آپ نہیں جانتے، علی کا غلام ہے۔ کہا بلاؤ۔ لایا گیا جناب قمبر کو، مسکراتے ہوئے جناب قمبر آئے کہ بول کیوں بلایا مجھے؟ کہ اچھا میں جواب دے ہوں تمہارے لیے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں۔ کہ ہوگا، میرا بادشاہ تو علی ہے۔ اچھا یہ بات ہے، تو اب میں تم سے بحث ہی نہیں کروں گا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ کہ مار ڈالو، یہ میرے مولا نے کہا تھا۔ کیسی موت پسند کرو گے؟ لیکن پہلے یہ بتاؤ تم کیا کرتے تھے؟ کہ میں علی کے لیے وضو کا پانی لاتا تھا، میں علی کے دروازے کی جھاڑو دیتا تھا، میں علی کی تلوار لے کے آگے آگے چلتا تھا، جس جنگ میں مولا جاتے تھے میں ان کی تلوار پکڑ کے چلتا تھا، جس گھوڑے پہ مولا بیٹھتے تھے میں مہار لے کے چلتا تھا۔ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کے اشارے پہ کائنات چلتی ہو؟ کہ بس تم بہت فضائل بیان کر لی، کیسی موت پسند کرو گے؟ قمبر نے کہا جیسی تو پسند کرے۔ کہ کیا مطلب؟ ہاں جیسی تو اپنے لیے پسند کرے۔ کہ کیا مطلب ہے؟ کہ جیسی موت تو آج مارے گا، ایسی موت میں تجھے قیامت میں ماروں گا، تو چن جیسی موت مجھے مارنا ہے۔ دل ملا گیا۔ کہ لاؤ تلوار لاؤ قمبر کی گردن اڑا دو۔ جناب قمبر کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن جناب قمبر بہت بہادری کے ساتھ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے دنیا سے گزرے۔ آج بھی انشاءاللہ ایک تحفہ دوں گا، جیسے میں ہر مجلس میں ایک تحفہ دیتا آ رہا ہوں۔ دیکھیے اگر عقیدہ صحیح نہیں ہو نا تو دعا بھی پوری نہیں ہوتی۔ یعنی ہم جس سے مانگ رہے ہیں اس پہ یقین تو ہو کہ وہ دے گا ضرور، وہ دے گا ضرور۔ مولا نے کیا کہا ہے؟ رسول اللہ نے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اس پر 70 مرتبہ سورۃ الحمد پڑھ کے پھونک دو تو اسے صحت ہو جائے گی۔ یا کسی کو بخار ہے، یا نارکونی بردن و سلام علی ابراہیم یہ آیت لکھ کے پہنا دے، میرا ذاتی تجربہ ہے بخار اتر جاتی ہے۔ لیکن یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا ضروری ہے۔ ایک مولانا تھے، ایک ایسے دیہات میں پہنچے جہاں پہ کوئی جانے کے لیے سڑک سے نہیں جاتی تھی، پانی کی نہر پار ہو کے جانا پڑتا تھا۔ کشتی میں بیٹھے وہاں پہنچے، لوگوں نے بڑی عزت کی مجلس پڑھی، انہوں نے اس مجلس میں انہوں نے کہا بسم اللہ کی برکت پہ پڑھ رہے تھے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی زبردست بذات خود ایک ایسی چیز ہے کہ بسم اللہ کہہ کہ آپ جو بھی کرو وہ کام پورا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بسم اللہ پڑھ کے اگر پانی پہ چلو تو آدمی چل سکتا ہے، روایت میں ہے۔ انہوں نے پڑھا۔ اب وہاں پہ ایک دیہاتی سن رہا تھا، بیچارہ بڑا مومن آدمی تھا، انہوں نے کہا اس نے نوٹ کر لیا اس چیز کو، وہ ہر کام کرتا بسم اللہ کہتا۔ اب یہ ہوا کہ کئی سال کے بعد یہ مولانا دوسری بستی میں آیا جو نہر پار کر کے جانا تھا، پورا عشرہ وہ آتا رہا، سنتا رہا مجلس۔ کہ اس مولانا کی وجہ سے میری زندگی بچ گئی، میں پانی پہ چلا آتا ہوں، بسم اللہ کہتا ہوں، چلتا ہوا چلا آتا ہوں، اب میرے پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے، مجلس بھی مل جا رہی ہے۔ آج میں مولانا کی دعوت کروں گا۔ میں کہا مول صاحب آج میرے یہاں دعوت ہے۔ ٹھیک ہے آ رہا ہوں۔ مجلس ختم ہوئی کہ چلیے مول صاحب چلے۔ نہر کے کنارے پہنچے، آئیے۔ کہاں آئیے، کہاں جائیں گے؟ کہا میری بستی وہ ہے سامنے جو دریا کے اس پار ہے۔ کہا کشتی کہاں ہے؟ مول صاحب کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ کہ کیوں؟ کیا مطلب کشتی کی کیا ضرورت؟ مجھے تیرنا نہیں آتا ہے، کشتی کی ضرورت ہے۔ کہ مول صاحب آپ ہی نے آج سے 4 سال پہلے کہا تھا بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چلو، چل سکتے ہو، میں 4 سال سے چلتا آ رہا ہوں۔ اچھا کیسے؟ چل کے دکھاؤ۔ اس نے بسم اللہ کہا، چلنا شروع کر دیا۔ رکا، آئیے مول صاحب۔ کہا نہیں تم جاؤ۔ میرا علم تم سے زیادہ ہے لیکن تمہارا یقین مجھ سے زیادہ ہے، تو یقین کا ہونا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے ارے یہ کیا چیز ہے۔ ایک عالم دین کے پاس ایک طالب علم پہنچا،
ایسا ہی تھا مدرسہ اس پار گھر اس پار کا روز میں افورڈ نہیں کر پاتا ہوں. عالم دین نے کہا کہ ایک تعویذ لکھ کے دی, کہا اس کو لے لو, جب پانی پہ چلنا تو اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا, چلے آنا, لیکن کبھی کھول کے مت دیکھنا اس کو. روز آتا جاتا تھا. ایک دن سوچا آخر لکھا کیا ہوگا, بیچ میں ہے پانی کے, کھولی وہاں پہ صرف بسم اللہ لکھا ہوا ہے. آئے بس بسم اللہ سے وہیں سے ڈوبنے لگا. جہاں اس نے یعنی مرتبہ کم کر دیا. اب تک یقین تھا, اگر صرف بسم اللہ سے اتنا کام ہو جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے یقین کو پہلے پختہ کرے. اگر یقین پختہ ہے تو پھر عمل میں خوبصورتی آئے گی. اگر شک کی منزل سے آپ گزر رہے ہیں تو کیا عمل ملے گا آپ کو؟ سب سے پہلے یقین. تو جتنی بھی میں چیزیں آپ کو دیتا آ رہا ہوں تحفتاً, آج بھی ایک چیز دوں گا. اکثر و بیشتر کبھی کبھی نوجوان جو بے تکلف ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مول صاحب یہ ٹھیک ہے, اسلام نے منع کیا ہے, غلط چیز کو مت دیکھو, لیکن کیا کریں دل نہیں ہوتا, کنٹرول نہیں ہوتا ہے. بہت کوشش کرتا ہوں پھر بھی نگاہ پڑ ہی جاتی ہے. کیا کیا جائے؟ دیکھیے معصومین نے ہر کارنر آف لائف کو کور کیا ہے. ہماری ایک ایک تکلیف کا علاج ان کے پاس ہے. جتنی بھی دعائیں بتائی گئی, آپ جو ہے نا جتنے بھی اعمال دیکھیں گے زیادہ تر امام سجاد علیہ السلام سے یہ صحیفہ سجادیہ وغیرہ کیا ہے؟ خزانہ ہے, خزانہ. لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے, اور جب ہے بھی تو اچھا بس اس سے ایسا ہو جائے گا. جہاں یہ بات آ گئی, جہاں آپ نے عظمت کم کر دی, پھر وہیں سے اس کا اثر ختم ہو جاتا. نے کہا مولانا کوئی ایسی دعا ہے, کوئی ایسی تعویذ ہے, یا کوئی ایسی تسبیح ہے جس سے ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکیں؟ تو معصومین سے ایک تسبیح ہے. انسان کی اگر نگاہیں بہک رہی ہیں, نیت بہک رہی ہے, یہ اسی سے جو ہے نا انسان کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. ائمہ طاہرین نے کیا کہا, اگر تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ نماز میں تمہاری دلچسپی نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی غلطی کر رہے ہو جس کی وجہ سے لطف نماز نہیں آتا. اس کا عمل میں نے کل بتایا تھا. یہاں پہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تسبیح ہے. وہ کیا ہے؟ لا مطلوبی الا اللہ. نوٹ کر لیجئے گا اگر آپ نوٹ کر سکتے ہو, یا ریکارڈ کر لیجئے, یا بعد میں مجلس دیکھ لیجئے, اس سے مل جائے گا. لا مطلوبی الا اللہ ایک تسبیح پڑھنا ہے آپ کو. یعنی مجھے کسی چیز کی طلب نہیں الا اللہ, سوائے اللہ کے. میں معنی اس وجہ سے بتا رہا ہوں, جب آپ سمجھ کے پڑھو گے تو پھر مزہ کچھ اور ہوگا. لا مطلوبی الا اللہ ایک تسبیح. لا محبوبی الا اللہ, مجھے کسی چیز کی محبت نہیں ہے سوائے اللہ کے. لا مرغوبی الا اللہ ایک تسبیح, کوئی چیز مجھے اپنی طرف کھینچ نہیں سکتی الا اللہ. چوتھی تسبیح ہے لا الہ الا اللہ. یہ چار تسبیح ہیں, یا تو ایک ایک کر کے پڑھے یا چاروں کو ایک ساتھ پڑھے. لا مطلوبی الا اللہ, لا محبوبی الا اللہ, لا مرغوبی الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ایک دانہ کھینچے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. لا مطلوبی الا اللہ, لا محبوبی الا اللہ, لا مرغوبی الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ چاروں کو ایک ساتھ کہتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور طریقہ کیا ہے؟ یا تو 3 صلوات شروع اور آخر میں 3 صلوات, یا پھر 7 صلوات پہلے 7 صلوات آخر میں. اس کو زیادہ علماء بہتر سمجھتے ہیں, کیونکہ 7 اور 7 ہوتے ہیں 14. نہیں, جب صلوات بھیجے تو کنجوسی کے ساتھ.